کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں ایک مرتبہ پھر مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول ایک بڑے ہی یوں سمجھیے کہ سوسائٹی کے اہم پہلو پر گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مہمان نوازی۔ جی ہاں، کبھی آپ مہمان بنتے ہیں تو کبھی میزبان۔ ظاہر ہے انسانی تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، دوستانے کا تعلق ہوتا ہے، ہمسائیگی کا تعلق ہوتا ہے، مختلف مواقع پر مختلف ایونٹس پر ملاقات کے دوران آتے جاتے ملاقات کرتے، کبھی ہم مہمان ہوتے ہیں اور کبھی ہم میزبان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص ان دو پہلوؤں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمیں ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسپیشلی ہمارے معاشرے میں آج کل جو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مہمان پریشان ہوتا ہے تو کبھی میزبان تشویش میں مبتلا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسلام کی تعلیمات اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہیں، انشاءاللہ آج اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہم موضوع کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں زیادہ ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھیے۔ اسی طرح یہ نیت دل میں حاضر ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ جو کچھ یہاں پر بیان کیا جائے گا، قرآن و سنت کی بات بیان کی جائے گی، انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ میرے اندر اگر کوئی کمی پائی جاتی ہے جس کی آج نشاندہی کی گئی تو میں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو بھی سنتیں، آداب اور جو بھی باتیں یہاں پر بیان کی جائیں گی جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہر مسلمان کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ بہت فضائل ہیں، بہت کمالات ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، میری قرب میں زیادہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب آج بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، لیکن جو کچھ اہم سوالات رہ جاتے ہیں گزشتہ موضوع سے متعلق تو اس کو ہم آئندہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ گزشتہ جو ہمیں میسیجز موصول ہوئے تھے ان میں سے جو باقی ماندہ تھے اس کے اگر کچھ جوابات ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے متعلق سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں میسیجز تو کافی زیادہ تھے جی، لیکن اس میں زیادہ تر وہ تھے کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے دو تین کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک تو بڑا اہم سوال یہ کیا گیا، کیونکہ ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے بار بار کہا کہ ہمارے معاشرے کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی ہے کہ واقعی جس پر کلام ہی کیا جا سکتا ہے، اور ایک بہت آئیڈیل صورتحال ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، صحیح، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر وہ چیزیں اور وہ صورتیں موجود نہیں ہیں جو لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا سبب بنے۔ صحیح، تو اس پر یہ کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کا غلطی پر ہونا معاشرے یا والدین کی وجہ سے ہو؟ صحیح،
کہ اگر کوئی شخص درست نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے والدین کا قصور ہے یا اس کے معاشرے کا قصور ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر معاشرے کا قصور ہو یا والدین کا قصور ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی تربیت کے باوجود بھی لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو کسی بھی طرح سدھرتی نہیں. صحیح. یعنی اچھے سے اچھے معاشرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ایک وہ چیز کہ جو معاشرے میں بڑی ہی شدت کے ساتھ رائج ہوتی ہے، اس کے برعکس عمل کرنے والے لوگ بھی اسی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ دنیا کے اندر جن کو ویلفیئر کنٹریز کہا جاتا ہے، یعنی فلاحی ریاستیں، کہ جہاں پر مینرز اور اس طرح کی چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی ڈاکو چور اور ایک سے بڑھ کے ایک بدماش وہاں پر بھی مل ہی جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ معاشرہ اور والدین بعض اوقات اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس سے بالکل جدا ہی روش پر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ فطرت انسانی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100% لوگ یعنی اربوں کے اربوں لوگ تمام کے تمام ایک ہی مزاج ایک ہی انداز کے بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان تکوینی یا حکمت تکوینیہ جو ہے وہ بھی اس کے یعنی یہ اس کے بھی مطابق نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ کیا بالکل ہی کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے؟ یعنی کسی آدمی کے خراب ہونے میں، غلط ہونے میں، اس کے معاشرتی رویوں کے درست نہ ہونے کے اندر والدین کا اصلاً کوئی قصور نہیں یا معاشرے کا اصلاً کوئی قصور نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. بہت بڑا حصہ انہی دونوں چیزوں کا ہوتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، انہیں آداب سکھاتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں طور طریقہ سکھاتے ہیں، زندگی کا سلیقہ سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر سمجھاتے ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے چلنے پھرنے گفتگو کرنے بات کرنے مہمان بننے میزبان بننے ہر چیز کے اندر جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں وہ، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے شترے بے مہار کی طرح اولاد کو چھوڑا ہوتا ہے. کبھی اولاد کو نہ کھانے کا طریقہ بتائیں گے، نہ پینے کا طریقہ سکھائیں گے، نہ گفتگو کا ادب سکھائیں گے، نہ ملنا ملانا لوگوں سے کیسا یہ سکھائیں گے، نہ ان کو سلام کرنے کی تمیز بتائیں گے، نہ کسی کے گھر جا کر کیسے رہنا ہے وہ سکھائیں گے، نہ اپنے گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. جو نہیں سکھائیں گے. ان دونوں طرح کے والدین کے بچوں میں جو فرق ہے وہ میرے خیال میں اگر کسی کی آنکھیں نہ بھی درست ہو تب بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ والدین کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ان کی تربیت شروع سے بچوں کے حوالے سے اس طرح ہو کہ ان کی پراپر معاشرتی تربیت کرے، صحیح اسلامی تربیت کریں، ان کو ہر بات کے اندر آداب سنتیں اور جو صحیح طریقہ ہے وہ سکھائیں، تو اولاد بڑے ہو کر بھی ان عادات کی پابند ہوتی ہے. وہ چیزیں ان کی نیچر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. جو والدین جو قومیں اپنی اولاد کو یہ سکھاتی ہیں کہ آپ نے قطار میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے لائن لگانی ہے، ان قوموں کے بچوں کو آپ دیکھ لیں اور جہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پر دیکھ لیں وہ سارے کود پڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں پہلے میری باری. لیکن جنہوں نے قطار لگانا سکھایا ہوگا وہاں کا طرز عمل بالکل جدا ہوگا. تو وجہ فرق کیا؟ وجہ فرق یہ ہے کہ ان کے والدین ان کی تربیت کرتے ہیں. ایک تو یہ. اب دوسرا معاشرے کا مسئلہ. معاشرے کے اندر جب ہر شخص صرف اپنی ذات تک محدود ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی دوسرا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میں کسی کے معاملے کے اندر دخل نہیں دوں گا. جب یہ والا رویہ ہوتا ہے تو بگڑتا ہوا آدمی بگڑتے بگڑتے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. جبکہ اگر جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کوئی بد تہذیبی، بے تمیزی، بے ادبی کوئی ایسی چیز دیکھی جائے اس کے اوپر دوسرے کو سمجھا دینا. اگر اس اسلامی اصول کے اوپر عمل ہو تو ایک آدمی اگر غلطی کرنے لگے گا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ 100 آدمی مجھے سمجھانے کو موجود ہے. اگر میں کسی کا حق ماروں گا، اگر میں کسی پر زیادتی کروں گا، اگر میں کسی بڑی عمر کے آدمی سے اچھا انداز میں بات نہیں کروں گا تو 100 آدمی مجھے سمجھانے کو موجود ہے کہ بھائی آپ کیسے بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی. اگر کوئی شخص چھوٹوں کو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، تو اس کو اگر معاشرہ اس کا واقعی زندہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے 100 بندہ سمجھانے کے لیے موجود ہے کہ بھائی بچوں سے اس طرح بات نہیں کرتے، یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو معاشرے کا عمل دخل اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. بگاڑ میں کمی ہوگی، رکاوٹ ہوگی تو لازمی بات ہے جہاں پر سمجھنے سمجھانے کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا وہاں پر لازمی طور پہ معاشرتی تربیت اچھی ہوگی. لہذا والدین اور معاشرہ اگر
معاشرے کے افراد اچھے ہیں تو پھر والدین اور معاشرے کا اس میں اچھا کردار ہے، اور اگر معاشرے کی حالت خراب ہے تو پھر اس کے اندر بہت سارے والدین کا اور معاشرے کی اکثریت کا اس کے اندر عمل دخل ہے، تبھی یہ والی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بجا فرمایا، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا میسج تھا، یہ تو یعنی شادی کے حوالے سے ہے، یہ میں اس لیے یہ بطور خاص اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ محض ایک کلچر کی چیز ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی اپنی ماں سے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یہ بول دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کے ہر فرد سے اس کی شادی ہو سکتی ہے سوائے اس کے۔ بجا فرمایا، ٹھیک ہے نا، بہت شدت ہے اس میں، یعنی اس میں اس قدر شدت ہے کہ اس نے اس کا نام لے کیوں لیا، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر شادی کی جائے۔ یہ ہمارا یعنی یہاں کے سابقہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ کلچر تو ضرور ہو سکتا ہے، اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ والدین کا اپنا حق ہے، اپنا اختیار ہے، وہ اولاد کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، اگر اچھا سمجھتے ہیں تو رشتہ کر دیں، اگر اچھا نہیں سمجھتے تو پیار محبت سے اس کو سمجھا دیں، لیکن صرف اس بات کی پاداش کے اندر کہ لڑکی نے یہ کہہ دیا یا لڑکے نے یہ بول دیا اب اس کی کبھی کسی بھی صورت وہاں پر شادی نہیں کرنی، یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بہت ساری خرابیاں اسے جنم لیتی ہیں، اور اسے ایک قسم کا اسے کوئی حیا یا اس کو جو ہے وہ اچھا اخلاق، اچھے کردار یا اسلامی حکم کے اندر لیا جاتا ہے، نہ یہ اسلامی حکم ہے، نہ یہ کوئی اسلامی اخلاقیات کے اندر ہے، اور نہ اس کا تعلق حیا کے ساتھ ہے۔ ہاں کہنے کا انداز غلط ہو، صحیح، یا پہلے کوئی چکر چل رہا ہے اس وجہ سے کہہ دیا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا اس کا جو پس منظر ہے وہ غلط ہی چل رہا تھا اور اسی کے بعد اس نے یہ جملہ کہا۔ بیلنس کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے یہ وضاحت فرمائی نا، حسن زن کے ساتھ، اچھا حسن زن کے ساتھ ماں باپ ایسے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ ان کو اپنی اولاد کا پتہ نہ ہو کہ ان کی یہ بات کس وجہ سے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر حسن زن پر بھی عمل ہو سکتا ہے، احتیاط اپنی جگہ لیکن حسن زن کا دامن بھی ساتھ ہی رکھنا چاہیے، تو بیلنس اس انداز کے اندر ہوگا۔ لہٰذا اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ چونکہ حیا کے ٹوٹلی خلاف ہے لہٰذا اب اس کو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اندر بیجا سختیاں اور شدتیں جو ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کو بہت ساری غلط چیزوں کے اوپر ڈال رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک سوال ہے کہ دعوت وغیرہ میں کھانا کھانے کے آداب کیا ہے؟ جی، تو یہ تو ہمارا اصل ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے کلام کرنا ہے، لیکن اس کا تعلق مہمان کے ساتھ ہے کہ دعوت میں کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، تو یہ مہمان سے متعلق ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک میزبان سے متعلق ہے، لہذا ہم اسی کے اوپر کلام کریں گے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم اگلے سلسلے کے ہمارا اندر موضوع چلے گا تو اس میں ہم پیش کریں گے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ مہمان اور میزبان کا جو باہمی تعلق ہے معاشرت کے حوالے سے کس قدر اہم ہے، اور اس میں کیا اسلامی احکامات بھی ملتے ہیں؟ مثال کے طور پر میزبانی کے فضائل، اس کے آداب اور دیگر اشیاء کے بارے میں ہمیں شریعت جو ہے وہ کیا رہنمائی ارشاد فرماتی ہے؟ دیکھیں میزبانی اور مہمانی دونوں وہ لفظ ہیں کہ جنہیں ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمارے دین کی یہ چیزیں ہیں، ہمارے دین کے اندر مہمان نوازی کے فضائل کا بیان ہے، اسے ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اور مہمان نوازی کسے کہتے ہیں؟ مہمان نوازی میزبانی کرنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہمان کو کیسے نوازنا ہے، مہمان کی کیسے خدمت کرنی ہے، اسی کا نام میزبانی ہے۔ میزبان کا لفظ بڑا خوبصورت ہے کیونکہ جس کا اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہے، اگر وہ یہ لفظ سنتا ہے تو دو ہستیاں اس کے ذہن میں ضرور آتی ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، کیونکہ آپ کی مہمان نوازی بڑی معروف تھی، بلکہ آپ کے بارے میں روایات میں یہ موجود ہے کہ آپ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی مہمان نہ آتا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ 3 میل پیدل جایا کرتے تھے مہمان کی تلاش میں کہ کوئی مسافر ہو، کوئی پردیسی ہو، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہوا ہو تو میں اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں۔ یعنی آپ کا مہمان نوازی کرنے کا جو انداز تھا وہ ایک بڑا یعنی حیرت انگیز بڑا خوبصورت نمایاں تھا۔ اچھا اسی طرح دوسرے میزبان کا نام جو ہے وہ بھی ہر مسلمان ادنا توجہ سے سمجھ جاتا ہے، وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، میزبان رسول جن کا لقب تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی تھے جنہیں
بطور میزبان کے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ میری اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے اور اللہ کے حکم پہ رکے گی، ورنہ تو ہر کوئی منتظر تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ اونٹنی چلتی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر وہ میزبان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص منتخب فرمایا تھا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان نوازی کے لیے۔ میزبان بھی کیسا سعادت مند اور مہمان بھی تو یہ میزبانوں کے اندر ان کا نام بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سنت صحابہ ہے، سنت صلحاء اور صالحین ہے، سنت جو ہے وہ تابعین اور دیگر بزرگان دین کی یہ سنت ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ موجود ہے، یعنی ہم نے یہ کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی معروف تھی، قرآن پاک کے اندر بھی آپ کی مہمان نوازی کا واقعہ بطور خاص بیان کیا کہ فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوئے، سبحان اللہ، آئے کسی اور کام کے لیے تھے لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو آ کے اولاد کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اب جب یہ فرشتے آئے تو آئے انسانی شکل کے اندر، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، حسب عادت، یعنی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ ان کے پاس آئے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ تو اب یہ فرشتے حاضر ہوئے، آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا مہمانوں کے لیے لے کر آئے، سبحان اللہ، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے کے آئے اور ان کے آگے پیش کر دیا۔ لیکن چونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، کھانے سے پاک ہیں، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، پھر آگے بات چیت ہوئی ساری۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان نوازی فرمانا اور صحابہ کا آپ کی مہمان نوازی کرنا، اس کے کثرت سے تذکرے احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں کہہ لیں کہ مستقلی مہمان تھے۔ کیا بات ہے، یعنی اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا یہیں سے کھا کے جانا ہے۔ اچھا، اور انصار صحابہ کرام تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، صحیح، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں روزانہ یا ہر دوسرے دن کھانا جو ہے وہ انصار صحابہ کرام کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ تو انصار جو ہیں یہ میزبان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری تو بطور خاص ہو گئے کہ ان کے گھر کے اندر قیام فرمایا تھا جب تک حجرے تعمیر نہیں ہوئے، اور بقیہ انصار صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح احادیث کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان نوازی کے واقعات بھی ہیں باقاعدہ، یعنی آپ کے پوری مہمان نوازی کے واقعات۔ اسی طرح ایک عورت کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ وہ عورت ہر جمعے کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا کرتی تھی۔ اچھا، واہ، یہ باقاعدہ یہ حدیث مبارک ہے، ایک عرصے تک یعنی ان کا معمول تھا۔ تو وہ کیا کرتی تھی، چقندر کی جڑیں اور گوشت، اس کو ملا کر جو ہے نا وہ کھانا تیار کیا کرتی تھی اور اس کی ہر مرتبہ کی دعوت اسی کی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، واہ، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ان کے ہاں، اور کچھ صحابہ کرام بھی منتظر ہوتے تھے کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نصیب ہوگا۔ تو یوں ایک مستقل دعوت کا تذکرہ یوں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا دیگر بہت سارے صحابہ کرام کی دعوت فرمانا، مہمان نوازی فرمانا، یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر سلف صالحین بزرگان دین کے واقعات پڑھیں تو اس کے اندر بھی مہمان نوازی کا بڑا خوبصورت اور بڑا اعلیٰ درجے کا عنصر موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا یعنی میزبان بننا اور مہمان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، خدمت کرنا، یہ ہمارے دین کے بڑے ہی خوبصورت خصائل میں سے ہے، سبحان اللہ، یہ عمدہ خصائل میں سے ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر اس کو اسی طور پر لینا چاہیے۔ مہمان نوازی دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اچھا وصف شمار کیا جاتا ہے،
اس سے ہٹ کر ہمارے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ذہن سے جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب بھی ملا۔ اور کیسا محبت بھرا ماحول ہوتا ہے جب کسی کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے گا، کھانا اکٹھے کھائیں گے، تو اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے۔ اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا دل جوئی بھی ہے، اور اس سنت کے اندر تو بہت کچھ ہے۔ اور واقعی ہمیں یہ سنت کی نیت سے کہ یہ بھی ایک حکم شریعت ہے، ایک آداب میں سے، دینی آداب میں سے، اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں بھی ملیں گی، اس پر ثواب کے بھی ہم حقدار ٹھہریں گے، اور جتنا زیادہ خوبصورت انداز ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا بات ہے صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ کا محبت بھرا انداز تھا، کبھی آپ صحابہ کے ہاں تشریف لے جاتے، کبھی صحابہ آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، تو معاشرے کی ایک بڑی ہی خوبصورت یہ ایک بات ہے، بڑا ہی خوبصورت ایک تعلق ہے مہمان ہونا اور میزبان ہونا۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم بطور خاص ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں اور غور کریں کہ جب یہ اتنا خوبصورت ایک عمل ہے اور دونوں طرف سے اس کے اندر بڑی ہی خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن مفتی صاحب معاشرے کے اندر آج ایک کامن، بہت سارے ناظرین بھی ایگری کریں گے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ اب مجھے میزبان بننا ہے، کسی مہمان کے آنے کی اطلاع ملے یا کوئی سوچے کہ میں کسی کو اپنے ہاں بلاؤں، تو بڑا گھبرا سا جاتا ہے، گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ جب یہ اتنا خوبصورت عمل ہے اور اتنا ہی ہمارا اہم پہلو ہے معاشرت کا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے کیا تجربات ہیں، مشاہدات ہیں؟ اور آپ اپنے علم کی روشنی میں ارشاد فرمائیے کہ لوگ فی زمانہ میزبان بننے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی خاص وجہ سے، کسی خاص وقت میں کوئی آدمی اس وجہ سے اس سے گھبراتا ہے میزبان بننے سے۔ ایک یہ ہے کہ مستقل ہی اس کی یہ کیفیت ہے، تو دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ کبھی کبھار کوئی خاص وجہ پیش آ گئی تو اس کی کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس کے لیے مہمان نوازی کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا وہ مثال کے طور پہ وہ ابھی فوری طور پہ سفر پہ نکل رہا ہے یا کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے، اس وقت پتہ چلا کہ مہمان آ رہا ہے۔ اب مہمان کے ساتھ انٹریکشن اسی کا ہے، رابطہ اسی کا ہے، بات چیت اسی نے کرنی ہے، تو اب اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنی مثال لے لیں کہ اگر ہم سے کوئی ملنے آ جائے اور سیم ٹائم ہمیں اس وقت بیان کے لیے جانا ہے، اب ہم بیان کے لیے جانے کے اندر بھی وہ اس میں کھڑے، بالکل ادھر سے فون آ گیا کہ آپ کے مہمان آ رہے ہیں، تو اس وقت آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اب اس طرح کی مصروفیات کوئی وجہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات کیا گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی اور اوپر سے مہمان کا فون آ گیا کہ میں پہنچ رہا ہوں، موڈ آف ہے، اب پہلے ہی اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، پہلے مزاج اس کا جو ہے وہ آؤٹ ہے بالکل، اس وقت مہمان آئے گا تو تو اب یہ پرٹیکولر ایک وجہ ہوگی نا، ایک خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ مستقل بنیادوں پر آدمی مہمان نوازی کو ناپسند کرتا ہے، اس میں طرز عمل جو ہے وہ بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی مہمانوں کو برا سمجھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح وجہ یہ ہے کہ مہمان نوازی یہ اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، اچھے اوصاف میں سے ہے، اسلام کی اچھی خوبیوں میں سے ہے اور اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ لہذا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ اصلاً ہی آدمی مہمان کو ناپسند کرے، اس فعل سے ہی دور بھاگے کہ اب اس کو کوئی وجہ نہیں بھی ہے تب بھی وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، یار مہمان نہ آئے میرے گھر پہ۔ یہ چیز جو ہے یہ تو سخت ناپسند ہے، یعنی یہ تو شریعت کے اندر بالکل ناپسندیدہ ہے، اور یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے محروم آدمی کی علامت ہوگی۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ لوگ میزبان بننا کیوں پسند نہیں کرتے، اس کی بعض اوقات تو ذاتی وجوہات ہوتی، مستقل وجوہات، ذاتی وجوہات ہوتی، اور بعض اوقات کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کا تعلق مہمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ذاتی وجوہات میں بعض اوقات بخل ہوتا ہے، ایک آدمی بخیل ہے، وہ اپنی ذات پر اور یا اس سے آگے بڑھے تو اپنے گھر والوں پہ تو خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن مہمانوں کو کھلاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، یہ پھر بخل کی علامت ہے۔ اگر یہ بخل ہے تو یہ پھر باطنی مرض ہے، یہ مذموم ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس کوئی نہ ہے، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، مہربانی آپ اپنے گھر پہ رہے، میں اپنے گھر پہ خوش ہوں، دنیا میں اکیلے آئے تھے اکیلے جانا ہے۔ یہ جو ہے کہ لوگوں سے ملنے ہی کو وہ پسند نہیں کرتا، یہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اس موجودہ معاشرے کی برائیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنے گھر میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار، تجارت اور اپنے ضروری تعلقات کو تو نبھاتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، پرانے دوست، احباب، یہ وہ ان سے ملنے سے وہ کتراتے ہیں۔
یہ جو کترانا ہے یہ محض اس وجہ سے ہے کہ بھائی میری کوئی پرائیویسی کے اندر دخل نہ دے، میں اپنی موج مستی میں جیسا اچھا چل رہا ہوں میں ویسا ہی چلتا رہوں. ایک مصنوعی خولسا بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک مصنوعی خولسا بنا. یہ آدمی پیسے والا ہو جاتا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب دوستوں کو ملنا پسند نہیں کرتا. یہ جو وجوہات ہیں یہ تو سخت مذموم ہے. یعنی ان وجوہات سے کہ آدمی بس اپنی ذاتی دنیا بسا کر ہی تنہا ہو جائے اور لوگوں سے میل ملا بند کر دے، یہ ہماری شریعت میں مطلوب نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ اگر خلوت یوں ہی اختیار کرنی ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے ہو. یعنی خلوت کی تو اجازت ہے ہمارے دین کے اندر، بلکہ حکم ہے کئی صورتوں میں، لیکن وہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، نہ یہ کہ مطلقاً لوگوں سے ملنے ہی کو ناپسند کرتے ہوئے آدمی یہ کرے کہ بھائی میری موج مستی کے اندر کو خلل نہ ڈالے. تو یہ وجہ جو ہے یہ مذموم ہے. تو یہ بعض اوقات تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ بخل ہے، یہ آدمی دوسروں سے کٹنا اچھا لگتا ہے، اسے ملنا پسند نہیں ہے اسے، اس وجوہات سے. اور بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگوں کا حال ہے کچھ وہ اسباب بنتے ہیں اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہیں. وہ کیا کہ مہمان جو ہے بذات خود اس کو بھی تمیز نہیں ہے مہمان بننے کی. یعنی مہمانوں کی حرکتیں آدمی دیکھ دیکھ کے اتنا اکتا چکا ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس نہ ہی کوئی مہمان آئے نا تو اچھا ہے. وجہ کیا؟ مہمان کے آنے جانے ہر چیز کے اندر جو نہ کوئی ٹیڑھا پن ہوگا. جیسے وہی اب بغیر اطلاع کے آ جانا، ٹھیک ہے، بے وقت آ جانا، اچھا آنے کے بعد جو ہے فضولیات کے اندر مشغول ہو جانا. ایک آدمی اپنی زبان کو فضول سے بچاتا ہے لیکن دوسرا اس کی زبان کو جو نا پوری دن اور پورا رات جو فضولیات میں لگا کے چھوڑتا ہے. یا آنے کے بعد کبھی اس کی غیبت کبھی اس کی برائی بیان کرنا. یہ میزبان نہیں پسند کرتا کہ یار نہ مجھ سے غیبت کرواؤ اور نہ مجھے غیبت سناؤ، میں دونوں سے بچنا چاہتا ہوں. اب وہ اس وجہ سے پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو گفتگو کا آداب کا پتہ نہیں ہے. یہ جب بھی آئے گا گناہوں بھری گفتگو ان کے مزاج کا حصہ ہے. جب یہ آئیں گے اب ان کو بولنا کہ بھائی یہ گناہ ہے اب چپ ہو جاؤ تو یہ مفت کی لڑائی، یعنی یہ تو لڑائی ہوئی. اور یہ نہ بولیں تو اب انتہائی صبر کر کے جناب وہ پوری غیبت سننی پڑے گی. تو اس وجہ سے آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس کوئی آئے. تو یہ بہرحال ایک بڑی وجہ ہے، صحیح یعنی وصف بنتا ہے. اچھا یا پھر یہ ہے کہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پوری دنیا بھی پیش کر دیں وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوں گے. مجھے نمکین کھلایا تو ساتھ میں میٹھا نہیں تھا، میٹھا تھا تو اس معیار کا نہیں تھا، اس کے اندر کوئی جناب اس میں اگر زردہ تھا یا کھیر تھی تو اس کے اندر نٹس وغیرہ نہیں ڈالے ہوئے تھے. اگر جو ہے وہ نمکین بنایا تھا تو ایک ہی ڈش تھی، 2 ڈشیں نہیں تھی. اور اگر یہ ڈش تھی تو اس طرح کے معیار کی نہیں تھی، اس میں یہ خامی. تو اب مہمان اگر ایسے اوصاف کا حامل ہوگا تو کون سا میزبان ہے جو اس کو پسند کرے گا؟ تو لہذا بعض اوقات مہمان کو پسند نہ کرنا ان وجوہات کی بنا پر بھی ہوتا ہے. تو یہ ہیں ہمارے معاشرے کی وہ چیزیں کہ جس میں آدمی میزبان بننا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا. اس میں اب ذاتی غلط وجوہات ہیں تو پھر اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور اگر درست اور اچھی وجوہات ہیں کہ واقعی وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور مہمان کسی صورت اس کو بچنے نہیں دے گا، یا یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ تنقید کرتا ہے کہ خام خواہ آدمی اپنی طبیعت خراب کرتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر جیسے مجھے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے اچھے دوست کو دعوت دی اور اس کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا مزیدار، بڑا اچھا کھانا. اب مہمان نے آخر میں کیا کہا کہ کھانا تو بہت اچھا ہے لیکن جیسے سڑی مچھلی کی بو ہوتی ہے نا ایسی بو آ رہی ہے اس سے. یعنی اس کی تعریف بھی جو مذمت میں اس نے اختتام کیا اس کے لیے، اور آگے مہمان نے اس کو جو نا ان جملوں سے نوازا. تو اب اس کے بعد یہ دوبارہ کہاں اس کو بلائے گا کہ بھائی آپ آؤ میرے پاس. اتنی دل آزاری والی. اسی طرح فضول سے بچنا جو ہے نا یہ اتنا مشکل ہے. مہمان تو بنا لے پاس کرتے ہیں. مجھ سے اب گھر کے بارے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بعضوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں آئے اب میزبان بیچارہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار میرے گھر کے بارے میں جب پچھلی دفعہ یہ آیا تھا تو اس نے جو یہ کمنٹس دیے تھے، اب آئے گا تو پتہ نہیں کیا بات کرے گا. تو وہی بات ہے، یہ اسباب بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو مہمان کو سکھانے والی ہیں. وہ ہمارے نیکسٹ مہمان کو تو انشاءاللہ ہم سکھائیں گے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. مفتی صاحب میزبان کو بہرحال اپنی ایک آپ نے بات جو ابھی گفتگو کے دوران ارشاد فرمائے، اگلے سوال سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا اس کو اور آپ ڈیٹیل سے اگر بیان فرمائیں کہ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پھیلتی بھی چلی جا رہی ہے. جو آپ نے ایک وجہ بیان فرمائی نا کہ بعض لوگوں کا یہ ایسا ہی ذہن بن جاتا ہے کہ یار کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس اکیلا پن پسند کرتے ہیں. ہمسائے کے بارے میں معلومات ہی نہیں اس کو کہ میرے ساتھ کون رہ رہا ہے. مہمان بننا، میزبان بننا ان کو یوں بھی پسند نہیں ہوتا. جو یہ ایک خول کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور ان کا ایک یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار ہم جتنا تعلق کم رکھیں گے تو میری جو ذاتی جو فوائد ہیں، کوئی شرعی وجہ نہیں، ذاتی فوائد جو ہے وہ مجھے زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے، اور یہ ہر آنے والے دن میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں کچھ ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی تربیت کے مدنی پھول ملے
کہ آخر اس کے نقصانات بھی کچھ ہو سکتے ہیں، کہ اب وہ تو اپنا فائدہ ہی سوچتا ہے نا کہ یار زیادہ لوگ آئیں گے جائیں گے تو میرا یہ نقصان ہوگا، لیکن نہ آنے میں جو اس کا ذاتی نقصان ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کا ذہن بنے کہ نہیں یار یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں تو اس میں میرا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جیسے اکیلے رہ جانا، مصیبت کے وقت پھر کسی کا نہ آنا۔ دیکھیں جیسے پڑوسی ہیں یا عام مسلمان ہیں، ان کے باقاعدہ حقوق بیان کیے گئے، یعنی احادیث مبارکہ ہے نا کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں۔ جی۔ اچھا، اسی طرح مسلمان کے یہ حقوق ہیں۔ اب اس میں جیسے ایک عام سی چیز آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کا بھی حق ہے اور پڑوسی کا بھی حق ہے کہ اسے سلام کیا جائے، صحیح، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر اس کے گھر میں نقصان ہو جائے تو اس کی تعزیت کی جائے، اگر اس کو کوئی حاجت ہے اور یہ مدد کر سکتا ہے تو یہ اس کی مدد کرے۔ یہ پڑوسیوں کے بنیادی حقوق میں اس کو بیان کیا ہے اور یہ مسلمان کے حقوق میں بیان کیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر جو آدمی بالکل دوسرے سے قطع تعلق ہی کرے گا تو وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ کرے کہ نہ تو اس کو سلام کرے، نہ اسے بات چیت کرے، نہ اس کی غمی خوشی کے اندر شرکت کرے، نہ اس کے گھر میں کسی بھی صورت کوئی آنا جانا، کوئی ایسے سارے تعلقات ختم کرے گا تو اسے وہ چیز حاصل ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ بالکل تنہائی، خلوت اور اپنی دنیا کے اندر مگن رہنا۔ تو جب ہمارے ہاں جیسے پڑوسیوں کے ساتھ دو تعلقات تو بطور خاص بیان کیے گئے، نمبر ایک یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے فائدہ پہنچایا جائے، یعنی دو چیزیں ہیں کہ تکلیف نہ دی جائے اور فائدہ پہنچایا جائے۔ اب تکلیف نہ دی جائے کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی تعلق نہ رکھے تو آپ نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائے، لیکن اس کو فائدہ پہنچانا جو ہے کہ آپ کے گھر میں اچھا کوئی پکا ہے یا آپ نے کچھ اچھا بنایا ہے یا آپ نے لیا ہے تو آپ اس کو دے دیں، یا اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوئی ہے تو آپ اس کو مبارک دے دیتے ہیں، یا ان کے ہاں کوئی ترقی ہوئی ہے اور ان کا کوئی دنیاوی دینی فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو مبارک دے دیں، یا عید کا موقع آتا ہے تو آپ عید کے موقع پہ اس کو مبارک دے دیتے ہیں، یا کم از کم مسجد میں جا کے نماز تو دونوں ہمسایوں نے پڑھنی ہے، صحیح، تو نماز پڑھنی ہے اکٹھے، وہاں پر الیک سلیک کرنی ہے، تو یہ پھر ساری کی ساری چیزیں چھوٹیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے بہت سارے بنیادی احکام تھے جن سے صرف نظر کرنے کے بعد ہی آدمی یہ کر سکتا ہے۔ صحیح، تو لہذا یوں جو ہے بالکل کہ آدمی کسی سے اصلاً ہی کوئی تعلقات نہ رکھے، یہ ہمارے دین کا مطلوب نہیں ہے۔ ہمارے دین کا مطلوب یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ غمی خوشی کے اندر آدمی شرکت کرے، ان کے ساتھ الیک سلیک رکھے اور ان کو غمی خوشی کے موقع پر جیسا ان سے سلوک کرنا چاہیے ویسا کرے، ورنہ پھر وہ دن آتا ہے کہ جب پڑوسی مرا ہوتا ہے اور آدمی جنازہ پڑھنے بھی نہیں جاتا۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ، یہ حقیقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جن علاقوں کے اندر یہ ہے نا کہ جناب اس کا بنگلہ اس کے بنگلے سے متصل ہے لیکن 10 سال میں اس کو اس کا پتہ نہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو جب ان کا بندہ کوئی مرتا ہے نا تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مر گیا، اس کو پتہ یار صبح گاڑی نکلتی تھی، آج کل گاڑی نکلنا بند ہوگی، پتہ چلا یہ نکل گیا اگلے دنیا میں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ میں ایک شہر میں گیا، پاکستان کا معروف شہر ہے، بلکہ بہت بڑا شہر ہے، جی، کہنے لگا کہ میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، اور جنازے کے جب میں قریب سے گزرا تو میں یعنی حیرت زدہ گیا، یعنی مجھے شوق لگا کہ جنازے کو 4 آدمیوں نے کندھا دیا ہوا تھا، اس میں 3 مرد تھے، 1 عورت تھی۔ اللہ اکبر، 3 مرد تھے، 1 عورت تھی۔ یہ کم از کم آج سے میں 12 سے 15 سال پہلے کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، جب مجھے اس نے بتایا تھا کہ اب عورت کندھا دے رہی ہے جنازے کو، تو کہنے لگا، میں گاڑی سے اترا اور میں نے کہا کہ بھئی آپ ہٹیں، میں کندھا دیتا ہوں۔ پھر میں نے کندھا دیا، قبرستان تک گیا، سارا کچھ کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ صحیح، اس کے پیچھے ریزن وہی نکلتا ہے جی، کہ جب پڑوسیوں کے ساتھ اثر کوئی تعلق نہیں ہوتا تو بینگلوز کی پوری لائن تو ضرور ہوتی ہے، لیکن مرنے کے اوپر بھی پتہ نہیں چلتا، اس کے صرف رشتہ دار آتے ہیں یا اس کے کاروباری لوگ آتے ہیں اور بس پھر وہی کندھا دینے والے ہوتے ہیں اور وہی آنے جانے والے ہوتے ہیں، بقیہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو یوں قطع تعلقی اور دوسروں سے دور رہنا جو ہے یہ ہمارے دین کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ مل جل کر رہیں اور ہمارے جو اقدار ہیں اس کا خیال رکھیں، اور شریعت کو جو مطلوب چیزیں ہیں ان پر عمل کریں، اسی سے ہمارے معاشرے میں خوبصورتی ہے، اسی میں ہر شخص کے حق کا تحفظ ہے، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہے۔ مفتی صاحب، آج ہم میزبان کو بطور خاص ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، فضیلت سن کر کسی کا ذہن بن گیا کہ نہیں مجھے مہمان نوازی کرنی ہے، یا فطری طور پر ہی بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کوئی آیا، ہم نے اس کو کھلایا، ہم نے اس کی خدمت کی، مہمان نوازی کی۔ تو کچھ یہ بیان ہو جائے کہ شریعت کی روشنی میں میزبان پر مہمان کے حقوق کیا ہیں؟ کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یار مجھے یہ پتہ چلے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا مجھ پر شرعاً بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، تو وہ کیا حقوق ہیں کہ جن کا میزبان کو لحاظ رکھنا ضروری ہوگا؟
دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس کی جو میں نے دیکھا تھا اس مسئلے کو. جی اس میں پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں میزبان کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میزبان وہ بھی ہے کہ میں اگر اپنے مکتب میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے میرا کوئی جان پہچان والا ملنے کے لیے آ گیا, صحیح, تو وہ بھی میرا مہمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ میرا مہمان اس اعتبار سے ہے کہ وہ کچھ دیر بیٹھے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ 3 دن میرے پاس مکتب میں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کیٹیگری کا مہمان نہیں ہے اور میں اس کیٹیگری کا اس کا میزبان نہیں ہوں گا. ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار آتا ہے یا کوئی پرانا جان پہچان والا, جیسے کوئی اپنے جناب گاؤں سے کسی کا ملنے والا آ گیا, صحیح, اب وہ اس کے پاس آ کے 2 3 4 دن ٹھہرتا ہے. یا گھروں کے اندر جو ہے وہ بہنیں آتی ہیں, بیٹیاں آتی ہیں, وہ آ کے کئی دن ٹھہرتی ہیں. ایک وہ مہمان ہوتے ہیں صحیح, رشتہ داری کے اعتبار سے. ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ جس کو ہم دعوت دیتے ہیں, جیسے ہم نے ولیمے کی دعوت دی کسی کو, یا ہم نے ہمارے گھر پہ کوئی عقیقے کا پروگرام ہے یا کوئی اس طرح کا دوسرا فنکشن ہے, ہم نے اس کی دعوت دی, اب اس کے اوپر مہمان آئے. یہ جو مہمان ہماری دعوت کے اوپر آئے ہیں تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو 3 دن ہمارے گھر میں ٹھہر کے جائیں گے. تو یوں میزبان متعدد اقسام کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان میں ہر ایک کے اعتبار سے پھر چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. ایک وہ جو آپ کے پاس ایسے ہی آ گیا, ایک وہ جو آپ کے پاس بطور خاص کسی وجہ سے آیا اور اس کا 2 3 دن قیام ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو آپ نے دعوت دے کر بلایا اور وہ آپ کے پاس خاص موقع کے اوپر بلایا. تو ہر ایک کی مختلف چیزیں. ٹھیک ہے. اب میں جنرل چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں, مرحبا, جن میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو تو ہمارے دین میں واضح طور پہ بیان ہی کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پہ پہلے نمبر پر تو بنیادی حدیث مبارک ہے, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. صحیح. تو اب یہ کس قدر اہم الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. سبحان اللہ. تو گویا یہ اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والے کے لیے ایک بنیادی حکم ہے کہ مہمان کی عزت کریں. اچھا, اب جو ہے جو چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں جن کے اندر اصلاح کی حاجت ہوتی ہے. اب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے, دعوت کسی کو دی تو اب یاد بھی رکھا جائے کہ میں نے کسی کو دعوت دی ہے. اچھا, ایسا بھی ہے, یعنی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. صحیح. جیسے کسی نے یہ دعوت دی کہ جناب قبلہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے جمعے والے دن. اچھا, اب وہ قبلہ تو بیٹھے ہوئے جمعے والے دن. صحیح. یہ دعوت دینے والا جو ہے اس کو یاد ہی نہیں. صحیح. صحیح. وہ بیچارہ سارے کام چھوڑ کے شام تک بیٹھا رہا کہ میں میری دعوت تھی اور اس نے مجھے کہا تھا, 2 4 دن بعد ملاقات ہوئی, یار وہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی نا, میں بھول گیا میں. اللہ اللہ اللہ. یعنی یہ پیش آمدہ صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے, اس میں تو یہ ہے کہ چلے وہ بول دیتا یار میں نے کنفرم تھوڑی کیا تھا آپ کو کہ میں آپ کو جمعے کی دعوت دے دی ہے, یہ تھوڑی کہا میں کہ یہ کہ آپ کی جمعے کی دعوت کا ارادہ ہے. کنفیوز تو کر دیا نا, کنفیوز کر دیا, بالکل اس کو کنفیوز کر دیا نا, واضح نہیں. اچھا, دوسرا یہ دعوت دے دی اور دعوت دے کے بھول گئے. صحیح. اب مہمان پہنچے ہوئے اور میزبان ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. اس کو فون کیا کہ بھائی صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ میں تو بیٹھا ہوں فلاں علاقے کے اندر. اچھا یار آپ نے مجھے بلایا تھا. او ہو یار میں نے آپ کو بلایا تھا, مجھے یاد نہیں رہا. صحیح. یہ انسلٹ ہے اس کی. صحیح. یہ مہمان کی انسلٹ ہے. بہت بڑی آزمائش. یعنی یوں لاپرواہی, ایک واقعی بھول جانا تو پاسبل ہے, بھول چوک کے اوپر وہ نہیں ہوتی, لیکن یہ غفلت کے اندر بہت زیادہ داخل ہوتی چیز, تو یہ ایک اور چیز بن جاتی. تو کسی کی دعوت دی جائے, اول تو یہ کہ اس کو کنفرم کیا جائے کہ آپ کی دعوت, یہ نہ کہا جائے کہ فلاں دن آپ کی دعوت کا ارادہ ہے. صحیح. صحیح. اور یا پھر یہ ہے کہ ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں وقت تک اگر میں آپ کو اوکے کر دوں تو ٹھیک ہے, آپ تشریف لائیے گا, اگر میں نہیں فون کروں تو آپ سمجھیے گا کہ پروگرام نہیں ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا, سامنے والا جو ہے نا وہ اس کنفیوژن سے نکل جائے. یہ ہمارے دین کی اتنی بنیادی چیز ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ یہ کہ دوسرے کے ذہن کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں. صحیح. صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھپڑ مارنا ہی اس کے حقوق کو تلف کرنا ہے, دوسرے کو کسی انتظار یا کشمکش کے اندر رکھنا, ذہنی کوفت کے اندر مبتلا ہو گیا نا, مبتلا کرنا, یہ بھی اس کے حقوق کے خلاف. مفتی صاحب اگر اس طرح ڈاؤٹ فل بات کسی نے کی نا, اچھا اب جو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی بھی اپنی عزت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن ایک جو بڑا معزز شخص ہے اب وہ اسی کشمکش میں رہے گا کہ یار میں اسے کنفرم بھی کروں یا نہیں. یعنی اس کو یاد ہے, اس نے کنفرم نہیں کیا, اب یہ بیچارہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ نے کہا تھا دعوت کا, تو کیا واقعی دعوت ہے. اب یہ کنفرم کرنا بھی بہت اس کے لیے ظاہر بھاری ہوگا کہ یار وہ کہے کہ دعوت کے انتظار میں بیٹھے. جی. تو یہ بڑی یہ عجیب و غریب چیز ہے. یعنی اب اس کے اوپر کوئی نص تو نہیں آئے گی کہ جناب یہ نہ کریں, لیکن جو ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے, ہمارے دین کے کچھ بنیادیں ہیں نا کہ آپ دوسرے کو کوفت میں نہ ڈالیں.
کہ وہ آپ کے اس انتظار میں رہے، وہ آپ کی اس کشمکش کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنے کام کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ انجوائے کرتے پھر رہے ہیں. صحیح. تو ایک تو اس بات کا خیال کیا جائے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ دعوت میں جب بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے صحیح تو ایسے لوگوں کو جمع نہ کیا جائے جن کے مزاج اور انداز میں زمین و آسمان کا فرق ہو. اللہ اکبر، بڑی اہم بات مفتی صاحب. یعنی اس کو جس کو پیش آیا ہوگا نا وہ تو فوراً بول دے گا کہ بھائی یہ تو واقعی صحیح بات. کیا نہیں بلاتے تو ایک طرف تو آپ نے متقین کو جمع کر دیا، دوسری طرف آپ نے بالکل ہی گلوکاروں کو جمع کر دیا ان کے ساتھ. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی دنیا جو ہے وہ سینما کی، گانا کی، موسیقی کی، کتوں کی اور دوسری ہوگی، ان کی دنیا بالکل دوسری ہوگی. اچھا پھر ان کا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہوگا کہ یہ آپس کے اندر کوئی بات چیت کر سکے. ذرا آتے کھانے پہ تو نہیں ٹوٹ پڑنا نا، بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تھوڑا. اچھا اب کیا ہوگا؟ وہ ان سے بیزار بیٹھے ہوں گے یا ان سے بیزار بیٹھے ہوں گے؟ دونوں ہی تکلیف، یہ دونوں تکلیف میں ہوں گے. اور ان دونوں کو تکلیف میں کون ڈالے گا؟ یہ میزبان صاحب. وہ انتظامات میں لگا ہوا ہوگا، وہ انتظامات میں لگا، ان کو بولے گا آپ ذرا شیئر کریں آپس میں، آپ ذرا گیدرنگ رکھیں اپنی، میں آتا ہوں. وہ بیچارے وہ اس کا منہ دیکھ رہا، وہ اس کا منہ دیکھ رہا. اب یہ اس سے کون سا مسئلہ پوچھے یا اس سے کون سی دین کی بات پوچھے اور وہ اس سے کون سا گانا سننا شروع کر دیں کہ بھائی آپ ذرا متعلق ہیں شعبے سے ذرا دو چار بولی سنا دیں مجھے. وہ اچھا اب ان کا اپنا گروپ بنا بیٹھا ہوگا باتیں کرنے کا، ان کا اپنا گروپ بنا ہوگا باتیں کرنے کا. تو ایک اپنائیت اور ایک جو ماحول ہونا چاہیے نا کسی دعوت کے اوپر یا مسلمانوں کے درمیان جیسا ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا. ویری ویری امپورٹنٹ مفتی صاحب کہ میزبان یہ بات کا خیال رکھے کہ میں جن چند لوگوں کو بلا رہا ہوں ان کا آپس کا تعلق کیسا ہے. بہت اہم. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اس میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو بلا وجہ آزمائش کے اندر نہ ڈالیں. اچھا پھر اس میں معاذ اللہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگ اپنے پندار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، وہ گناہ گار جو ہیں وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سلجھے ہوئے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے. یا تو یہ ہو کہ کوئی یعنی کامن چیزیں کچھ تو ہونی چاہیے، آخر کچھ لوگوں کو جمع کیا تو کچھ وجہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پر وہ کلام کر سکیں. اب یہاں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ دو چار نیک لوگوں کو یا مذہبی لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، کوئی دین کی بات کریں گے، کوئی اچھی جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہو جائے گا، لیکس لیک ہوگی، کوئی آنا جانا ہوگا، کوئی تعلق بن جائے گا، کوئی نیکی کی دعوت کے اندر آسانی ہو جائے گی. یہ اس نیت سے کیا جاتا ہے. صحیح. اس نیت سے بھی ہمارے اسلام بھائی کرتے ہیں. لیکن جہاں یوں کیا جائے وہاں ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایسی بطور خاص کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ دو مختلف جنسوں کو جمع کر دینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ میزبان کے جو اپنے آداب نہیں ہے اس کے خلاف ہے. آپ کی اس بات سے ایک اور پہلو بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال ہے سارے دوست ہیں، میزبان کے تو سارے دوست ہیں لیکن وہ آپس میں ان کے بنتے نہیں ہیں، دشمنی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پسند نہیں کرتے. اچھا میزبان کا تعلق ایسا ہے کہ دونوں کے ساتھ اچھا ہے، تو اب وہ جب دونوں جمع ہوں گے تو وہ کہے گا یار دیکھو اچھا یہ کس کو بلا لیا. میزبان کو خود گفتگو نہیں کرنی آتی پھر جی، یعنی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان سے کیا بات کروں اور ان سے کیا بات کروں. جن سے کاروباری تعلق ہوتا ہے ان سے آدمی کی گفتگو بالکل ڈیفرنٹ انداز کی ہوتی ہے. جن سے مذہبی تعلق ہوتا ہے ان سے بالکل مختلف انداز کی بات چیت ہوتی ہے. تو اب ان دونوں سے مشترکہ بات کیا کرے؟ پھر پاکستان کے حالات ہی رہ گئے اس کے لیے. یعنی پھر وہ اسی طرح کی چیز لے کے بیٹھے گا کہ جو بالکل ہی پھر ادھر کی ادھر کی چلتی رہیں گی، لیکن ایزی فیل نہیں کریں گے وہ دونوں. بہتر یہی ہے کہ آپ جو دعوت اس طرح کریں اس میں دعوت کا اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ایک قسم کے لوگوں کو جمع کریں، ایک ہم مزاج یا جو ایک طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں ان کو جمع کیا جائے. اچھا اس میں بھی خاص طور پہ جب ایک قسم کے لوگ بہت سارے جمع کر لیے جائیں، دوسری قسم کا ایک ہی ہو. صحیح. یعنی آپ نے 15 بالکل اور ٹائپ کے جمع کر لیے اور ایک بالکل مذہبی جمع کر لیا، تو گوشہ نشی نہیں ہوگا اس دعوت میں. وہ بیچارہ اتنا وہ عجیب و غریب حالت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے سارے بالکل ایک ذہن کے مذہبی ذہن کے جمع کر لیں، دوسرا بالکل دوسرا جمع کر لیں گے تو اگرچہ آپس میں ان کو گفتگو کرنی چاہیے صحیح، لیکن جو معاشرے میں ہوتا ہے ہم اس کے اعتبار سے کلام کریں، اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا. وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا شرمندہ ہو رہا تھا، وہ کہتا میں کہ ان کے اندر آگے پھنس گیا، یار ان کی تو دنیا ہی اور ہے، ان کی تو گفتگو ہی اور ہے. تو لہذا اس چیز کا بھی جو ہے وہ میزبان کو خیال کرنا چاہیے. اچھا ایک تیسری بات کہ مہمان کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے اس کو دعوت دینی چاہیے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر کا پروگرام ہے، کوئی فیملی کا پروگرام ہے، اس میں دعوت کسی معزز دینی آدمی کو دی اور پروگرام ہے بے حیائی پر مشتمل، صحیح گانے باجے پر مشتمل. آپ نے تو تبرکاً جا کے اس کو کارڈ پکڑا دیا کہ آپ آ جائیے گا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یار اس بندے کا جو سٹیٹس ہے
جو اس کا مزاج ہے اس کے اعتبار سے مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے یا نہیں؟ لوگوں کا اس معاملے میں غفلت کا یہ عالم ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی یہ پیش آ چکا ہے. اچھا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہدایت شریف کے اندر موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت دی گئی اور وہاں پر جناب موسیقی بج رہی تھی. اللہ اللہ اللہ. تو فرمایا کہ میں ایسے ایک واقعے میں مبتلا ہوا. تو یہ گویا پتا چلا کہ یہ یعنی کامن سینس نان سینس پرانا ہی چلتا آ رہا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. کچھ عرصہ پہلے مجھے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ پیش آیا. جی. ان کو کسی عقیدت مند نے دعوت دی کہ مفتی صاحب تشریف لائیے گا اور یہ ہے وہ ہے. وہ بیچارے چلے گئے. وہ صحیح. اب جب وہ اس ہال کی شادی کی دعوت تھی، شادی کے اس میں داخل ہوئے تو سامنے جو ہے بالکل جو سٹیج تھا اس کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ ایک سکرین لگی ہوئی. اچھا. اس سکرین کے اوپر دلہن کو لائیو دکھایا جا رہا تھا. یا اللہ. دلہن جہاں بھی موجود تھی وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے. تو سامنے کی سکرین پر کہ جو اندر آ رہا ہے نا وہ زیارت کرتا ہے. آج کل یہ ٹرینڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈ بن رہا ہے، یہ حرام ٹرینڈ ہے یہ. صحیح. تو وہ سامنے دلہن سجی سجائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ساتھ پھر جو دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ساری آنا جانا سب چل رہا ہے. اور مردوں عورتوں کا اکٹھا ہی انتظام. یعنی ہمارے یہاں جو تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے نا بہت ساری جگہوں پر کہ تب بھی کم از کم درمیان میں کچھ اور نہیں ہے تو وہ گملے ہی رکھ دیتے ہیں، پردہ ہی کر لیتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں. وہ اس سے بھی فارغ کہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر مرد عورت سارے بیٹھے ہوئے اور اس کے اندر جناب ان کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے گا برکت کے لیے. اس کی تو اپنی برکت بیچاری کی چلی جائے گی وہاں پر جا کے، وہ وہاں جا کے کیا برکت ڈالے گا اس کے اندر. تو اب وہ جو ہے وہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، بس میں اندر گیا ہوں اور پھر میں اگلے قدم میں واپس نکلا اور میں نے میزبان سے کہا یار کوئی کو خوف خدا، کوئی آپ کو عقل نام کی چیز ہے یا نہیں؟ یا اس جگہ پر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، یہاں پر آپ نے مجھے دعوت دی. انہوں نے جو حضور آپ کے آنے سے برکت ہو جائے گی. کمال ہے. اس بیچارے کی اپنی برکت نکل جائے گی، تم مجھ سے برکت ڈلوانے کی باتیں کر رہے ہو. تو اب ایسی جگہ پر کسی اس طرح کے آدمی کو دعوت دینا یہ تو خود اس کو گناہ میں بھی ڈالنا اور کتنی بڑی آزمائش ہے، عزت اور اس کے سٹیٹس کا ستیہ ناش بھی کرنا ہے. بالکل. تو لہٰذا جب دعوت دی جائے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ دعوت اس کو کس جگہ پر دی جا رہی ہے، اس کے لیے خوشی کا مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. یعنی وہ بیچارہ جائے اس کو یوں لگے کہ شادی پہ میں سینمے کے اندر آ گیا ہوں، یا یہ ہے کہ وہاں وہ موسیقی چل رہی ہے، دھمال ہو رہی ہے اور ہلڑ بازی ہو رہی ہے. اس کے اندر آپ کسی معزز آدمی کو بلا لو، اس طرح کے آدمی کو جو لوگوں میں معروف ہے اور جو عالم دین ہے، جس کی رسپیکٹ ہے دینی اعتبار سے، آپ اس کو جناب بالکل ننگ دڑنگ موسیقی کے اندر بلا لو گے تو یہ اس بیچارے کا کیا قصور ہوگا؟ وہ تو واپس ہی جائے گا اور بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن کم از کم بلانے والے میزبان صاحب کو تو اس یہاں پر عقل استعمال کرنی چاہیے. تو ایک یہ چیز بھی ہے کہ جس کا میزبان کو خیال کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا ایک اور بات اچھا یہ اب یہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ مہمان کے آنے پر میزبان کو خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صحیح. یہ اس کے بڑے بنیادی حقوق میں سے ہے. یعنی یہ جو ہے نا کہ مہمان کی عزت کرے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ اس کی عزت کرنے کا ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ اس کے آنے پر خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کرے. اگر منہ بگاڑ کے بیٹھ جائے گا، موڈ آف کر کے بیٹھ جائے گا، مہمان بیچارہ جو ہے نا وہ اتنا شرمندہ ہوگا اپنے اندر ہی اندر کہ یار میں غلطی تو نہیں کر لی، کیا میں نے کر دیا. نہ وہ بیچارہ جا سکے، نہ وہ وہاں ٹھہر سکے، نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے اس کو. تو یہ والا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف. مفتی صاحب بڑی اہم بات آپ نے توجہ دلائی کہ جب مہمان کہیں پر جا رہا ہوتا تو اس کو توقع ہوتی ہے کہ یار میزبان کھڑا ہو کر ملے گا، گلے نہ بھی ملے تو کم از کم مسکرا کے جی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی. اور جو بھی ایک آداب کامن آداب ہوتے ہیں تو وہ بڑا ہی لے لینا تو چلو لازمی بات کر ہی لیتے ہیں، اس سے تو کوئی اوائڈ نہیں کرے گا، انداز اب جو آن دا اسپاٹ لڑائی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد اگلی بہت ساری چیزیں بتا دیتی ہیں نا کہ میزبان کو مہمان کا آنا پسند آیا یا نہیں آیا، یہ خوش ہوا یا ناخوش ہوا. اچھا اسی سے ساتھ ملتی ہوئی ایک اور چیز ہے، یہ خیر وہاں یہ دوستوں والے مہمان نوازی میں نہیں ہوتی، یہ رشتہ داری والی مہمان نوازی میں. وہ کیا؟ اپنے بچوں کی پٹائی شروع کر دیں. صحیح. یعنی میزبان غصے میں آ جائے، بچوں کو لتاڑ جاڑ برا بلا کہہ، ڈانٹ ڈپڑ یہ کر وہ کر. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ میزبان مہمان یہ اگرچہ وہ وجہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ وجہ نہ بھی ہو کہ مہمان کے آنے پر نہ خوش ہو کے یہ اپنے بچوں سے انتقام لے رہا ہے، اگرچہ یہ وجہ نہ بھی ہو، لیکن تب بھی مہمان یہی سمجھے گا کہ یار میرے آنے کے اوپر جو نا یہ میرے اوپر تو یوں غصہ نکالنے سے رہا،
اب لے دے کے بیچارے یہ بچے باقی بچے ہیں صحیح، یا اس کے صحیح، گھر والے ہیں، صحیح۔ تو یہ ان کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ مہمان کی عزت کے اور اس کے اکرام کے خلاف ہے۔ صحیح، اگر کسی کا مزاج ہو بھی تب بھی مہمان کے آنے پہ یہ نہ کرے، ہاں بدتکلف کیونکہ ضروری اپنے آپ نہیں کو ہے، قابو کر کے ضروری رکھے۔ نہیں ہے کہ مہمان کو یہ پتہ ہو کہ اس کا مزاج ایسا ہے، صحیح کہ یہ وجہ روٹین کے اندر ہی یوں شفقت کرتا ہی رہتا ہے اپنے خاندان کے اوپر، اس کو نہ بھی پتا ہو، وہ یہی سمجھے گا کہ بھئی یہ شاید میرے آنے پر ہی یہ اس طرح کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ وہ بیچارہ جو شرمندگی فیل کرے گا نا، تو اس سے اب اس کو بچانا چاہیے۔ اچھا، یہ زیادہ تر وہاں ہوتا ہے جہاں پر مہمان جو ہے نا بن بلائے آ جائے، صحیح، یعنی بلانے پر کسی کو دعوت دی اور آیا پھر تو یہ طرز عمل نہیں ہوتا، لیکن بن بلائے آ جائے تو پھر ذرا اس طرح کی چیزوں کا مزاج جو ہے اظہار وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اور یہ باقاعدہ یعنی شرعی حکم تو پہلے والے بھی تھے سارے جو میں نے بیان کیے، لیکن یہ وہ ہے جس کو بطور خاص تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی دعوت کی، ایک جنرل دعوت ہے جس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا، اس میں یہ والا طرز عمل ہرگز نہ کیا جائے کہ پیسے والوں اور امیروں کے سامنے تو اچھے اچھے کھانے رکھ دیے جائیں، اور جو غریب اور کمتر لوگ ہیں ان کے سامنے درمیانے درجے کا کھانا رکھا جائے۔ یہ طرز عمل تو واضح طور پہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ بھئی ان کی قدر ہمارے نزدیک زیادہ ہے، ان کی کم ہے۔ ایک ہے کوئی دینی طور پر معزز ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی تعظیم جو ہے وہ دین کی تعظیم قرار پائے، کوئی عالم دین ہے، کوئی نہایت متقی صالح آدمی ہے، کوئی پیر و مرشد ہے، تو وہاں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کے سامنے آدمی زیادہ لوازمات کا انتظام کرتا ہے، بقیہ کے سامنے کچھ اور کرتا ہے، اس کو کوئی فیل بھی نہیں کرے گا، وہ اتنا اس کو واضح وہ فیل ہوگا، نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کے سامنے آپ اچھے دوسرے کے سامنے رکھ دیں، وہ اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ بالکل بجا فرمایا۔ لیکن بہرحال جہاں عام لوگ ہیں کہ دنیا داروں کے اندر ہی یہ والا طرز عمل اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یعنی بغیر صرف دنیاوی فرق کی وجہ سے یہ والا طرز عمل جو ہے یہ ان غریبوں کی دل شکنی ہے، صحیح، یہ ان کا دل توڑنا ہے، تو یہ والا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کا جو ہے اس سے ملتا جلتا ایک اور چیز بھی ہے جس سے باقاعدہ حدیث مبارک کے اندر منع فرمایا گیا، ولیمے کے کھانے کے بارے میں فرمایا گیا کہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے۔ اچھا، یعنی ولیمے کرنے کا حکم بھی ہے، وہ ہمارا شاید ٹائم نہیں آئے گا، ورنہ میں اس کے اوپر بڑا لمبا کلام کرنا تھا مجھے ولیمے کے اوپر، کہ فرمایا کہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے، کہ امیروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے، وجہ یہی بیان کی، یا فرمایا کہ جنہیں ان کو بلایا جاتا ہے جن کا آنے کا دل ہی نہیں، صحیح، وہ پہلے ہی پیٹ بھرے ہوں، پہلے پیٹ بھرے، اور جن کا آنے کا دل ہے ان کو نہیں بلایا جاتا۔ یہ غریب آدمی تو بول رہا ہوتا ہے کہ یار چلو ولیمے کے اوپر ہی میں اچھا کھانا کھا لوں گا، جس کا آنے کا دل ہے اس کو نہیں بلایا جاتا، اور جس کا نہیں آنے کا دل اس کو بلایا جاتا۔ اس لیے اب کیا ہوگا، بڑے بڑے افسر پیسے والے سب کے پاس بڑی عاجزی کے ساتھ جا کے کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے گے، آپ تشریف لائیے گا، بڑی عزت افزائی ہوگی، اور غریب آدمی کو جناب کارڈ پہنچا دیا، چل نوکر کو جا کے دیکھے آ جا۔ یہ والا طرز عمل جو ہے یہ اچھا نہیں، بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، پیسے والے کے ساتھ جناب وہ خود جا کے دیکھے آ رہے ہیں، اور مذہبی جو لوگ ہیں ان کو نوکر کے ہاتھ بھجوا دیا۔ ایسی جگہ پر میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو دیندار اور صاحب منصب آدمی ہے اسے چاہیے کہ اس طرح کی دعوت پہ نہ جائے، نیت کیا، جہاں اس طرح کا فرق رکھا جائے وہاں پر اس وجہ سے نہ جائے کہ اس کے دل کے اندر دینداروں کی اور اہل صلاح و فلاح کی وہ قدر نہیں ہے جو پیسے والوں کی ہے، اور ایسی جگہ کی دعوت قبول کرنا کوئی واجب کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہاں پر آدمی جائے جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ہے مہمان، اب یہ وہ جو مہمان عام طور پہ 2-4 دن کے لیے آتے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ پہلے دن تو پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا جائے، عربی میں سے جائزہ کہتے ہیں، جائزہ کا مطلب ہے کہ آپ پرتکلف کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ایک روٹین میں گھر میں پکتا ہے، ایک اچھا اسپیشل اس کے لیے بنواتے ہیں، پہلے دن جائزہ ہے، دوسرے دن جو ما حضر یعنی جو گھر میں ہم خود کھاتے ہیں وہی اس کے لیے بھی مہیا کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر روٹین کے اندر جو بھی چلتا ہے وہ پھر چلایا جائے، یعنی دوسرے دن اس کا تکلف کم کر لے، دوسرے تیسرے دن، چوتھے دن سے بالکل اس کی جو مہمان نوازی کا وہ معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پھر موقع محال کی مناسبت سے وہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جو مہینہ بھی آ کے رہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی لوگوں کی ان کی سسٹرز ان کی بیٹیاں ان کے گھر آ کے رہتی ہیں تو وہ مہینہ بھی رہتی ہیں تو ان کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے، چل رہا ہوتا ہے سارا، اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ تیسرے دن کے بعد جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے یا وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واپس ہی چلا جائے۔ صحیح۔ اچھا، ایک مہمان کے حوالے سے مفتی صاحب میرا خیال آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی سارے مدنی پھول ہوں گے اور سلسلے کا وقت جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، میں 2-3 چیزیں میں عرض کروں انشاءاللہ، اس کے بعد یہ ٹائم جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے تو اچھا، اسی طرح مہمان آئے تو مہمان کے لیے صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے دیگر ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس کو بٹھانا کہاں ہے، اس کے آرام کا انتظام کیسے کرنا ہے،
اسے اگر واش روم جانا ہے تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ ان چیزوں کا اہتمام اگر میزبان بآسانی کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ آدمی، اب وہ تو رات کو کمرے میں چھوڑ کے چلے گئے، جناب آپ آرام کریں، اب صبح ملاقات ہوگی، یہ پوری رات بیچارہ جس آزمائش میں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے گزرتا ہے، کمرے میں مچھر ہیں، چونٹیاں ہیں، اس کا بستر بیچارے کا ٹھنڈا ہے، سردی ہے، اس کو بستر پورا نہیں دیا گیا، واش روم کی اس کو حاجت ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جانا۔ تو مہمان کے اکرام میں اور اس کی عزت میں یہ بات داخل ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام اس کے لیے کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض کا مہمان کو جلدی ہوتی ہے، یہ تو ہے کہ آپ مہمان کو کہیں کہ آپ ٹھہریں، لیکن کبھی اس کو جلدی ہوتی ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ اصرار کر کے نہ روکیں۔ صحیح۔ یہ عام طور پر جو زیادہ معزز آدمی ہوتا ہے نا، یہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی یا جو بہت مصروف آدمی، اب اس کو جلدی ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اس کو کوئی کام میں میزبان لگا ہوا نہیں جی آپ ٹھہریں گے، آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ چلے جائیں، آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، آپ کو رات رہنی پڑے گی۔ اتنا اصرار کیا جائے جتنا محبت میں شمار ہو اور سامنے والے کو تکلیف نہ دے، تکلیف دینا ہو، محبت میں شمار ہو، سامنے والے کو تکلیف، لیکن اتنا اصرار کرنا کہ سامنے والا تکلیف میں آ جائے، یہ والا اصرار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ الٹ ہو گیا نا، میں کسی ملک میں گیا جی، وہاں پر مجھے اتنا امپورٹنٹ دوسری جگہ پر جانا تھا، دوسرے شہر کے اندر بیان تھا میرا، جہاں میں ٹھہرا وہ صاحب پیچھے پڑ گئے میرے کہ بھائی آپ کو تو جا ہی نہیں سکتے، آپ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، ہم تو جانے نہیں دیتے کبھی مہمان کو۔ میں نے بھائی آپ نہیں جانے دیتے، آپ اس طرح کریں، میری جگہ بیان جا کے آپ کر لیں۔ صحیح۔ تو وقت دیا ہوا دوسری جگہ، بعض اوقات اتنا سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے، تو مہمان کو جو اصرار کیا جائے نا، وہ درمیانے درجے کا اصرار کیا جائے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، بالکل یہ بھی نہ ہو کہ مہمان کا میں چلتا ہوں، اس کا بیگ اٹھا کے دیا، یہ لے جناب آپ تشریف لے جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اکرام کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کیا جائے، دروازے تک، یہ سنت ہے، یہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کیا جائے۔ اور ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد اس کی غیبت نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ مہمان گیا تو اب گھر والے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آؤ بھائی چلو بھائی، اب جو نا اس کا گوشت کھانا شروع کرتے ہیں اور اس پہ تبصرے کرتے ہیں، یہ کچھ بول رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، یہ اس کی شکل پہ تبصرہ کر رہا ہے، یہ اس کے کپڑوں پہ تبصرہ کر رہا ہے، یہ اس کے بیٹھنے کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اس کی گفتگو کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اس کی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر غیبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ تو حرام سیدھا سیدھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہذا مہمان کے جانے کے بعد اس کی عزت یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کی برائی نہ بیان کی جائے، نہ وہ عیب بیان کیا جائے اس میں موجود ہے، نہ وہ چیز بیان کی جائے اس میں موجود ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، کالز بھی تھی ایک دو جو سلسلے سے بتایا گیا ہے کہ سوال ہی سے متعلق، میں خل اس کو شامل کر لیتے ہیں، شامل کیجیے انشاءاللہ۔ جی سنائیے۔ یہ مفتی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے خود میں باندھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہم اس وجہ سے تعلق نہیں رکھتے کہ آج کل چونکہ گھروں میں بے پردگی کا ماحول رہتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ اس میں تعلق نہ رکھے تو کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا؟ جی مفتی صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں بنیاد ایک اصول تو یہ ہے کہ تعلقات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اصول یہ ہے کہ جہاں کوئی شرعی وجہ ہے تعلقات نہ رکھنے میں، وہاں پر اجازت ہے کہ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اچھا، یہ تو ہے اصول۔ صحیح۔ بات یہ ہے کہ جب اس اصول کو کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں کہ اس بندے کا کیس کیا ہے، پھر اس کی صورتحال دیکھ کر اس کو بتایا جاتا ہے، تو لہذا اجمالی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی صورت میں کیا اختیار کیا جائے۔ تعلقات رکھنے کا شریعت نے فرمایا ہے، بے پردگی سے شریعت نے بچنے کا فرمایا ہے۔ جس صورت میں تعلق رکھنے میں بے پردگی یقینی طور پر ہوگی یا ظن غالب ہے کہ بے پردگی ہوگی یا کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب کرنا پڑے گا، وہاں پر اس سے تعلق جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جہاں تک یہ ممکن ہو کہ بے پردگی سے بچیں، کسی خلاف شرع کام سے بچیں اور تعلق اپنا باقی رکھیں، وہاں اس حد تک اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کافی گفتگو ہوئی مفتی صاحب، آخر کے 3-4 جو مدنی پھول تھے اس پہ کچھ سوالات بھی ذہن میں تھے، لیکن انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے، اور جو سوالات آلریڈی ہمارے پاس موجود تھے ان میں سے بھی 2-3 باقی ہیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سلسلے میں ہم امید یہی ہے کہ اسی موضوع کو ہی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے۔ کوشش یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہماری رہنمائی ہو، ہمارے مسلمان، ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں
اپنی زندگی کو، اپنی معاشرت کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنائیں، اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بھی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، آداب معاشرت کا خیال رکھیں گے، تو ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔